بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ اور یہ بقیہ حصہ ہے معانے و معیدات یقین کا۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 5 آخری ویلاگ آج کا اور پیج ہے 109۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانہ میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں۔ ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ اب اوپر اقتباس اول میں مسٹر جیمس نے جو مثال دی ہے، اس کو سامنے رکھ کر دیکھو یقین کے پیدا کرنے میں خواہش و ارادہ کا کیا دخل ہے اور معیدات و معانے کا اس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ فرض کرو کہ زید کے گھر میں ایک شخص مہینوں سے مریض پڑا ہے، طبی علاج کوئی کارگر نہیں ہوتا۔ ایک دوست آ کر کہتا ہے کہ شہر میں ایک متقی پرہیزگار بے طمع بزرگ ہیں جن کی دعا سے بہتوں کو فائدہ ہوا ہے، تم بھی انہی کی طرف کیوں نہ رجوع کرو۔ ظاہر ہے کہ زید کے دل میں اس مریض کے لیے شفا طلبی کی خواہش موجود ہے۔ اب اگر اس کو بزرگوں سے بدعقیدی مانے نہیں ہے تو بے تکلف دوست کے مشورے پر عمل کے لیے آمادہ ہو جائے گا اور طبیعت میں کم از کم کچھ دیر کے لیے شفا کی ایک امید بندھ جائے گی جس کا نام میلان یقین ہے۔ اب بزرگ موصوف کے پاس پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ اہل حاجت کا میلہ لگا ہوا ہے، پھر ان کے ارتقاء اور بے لوثی کی کچھ مثالیں آنکھ کے سامنے آتی ہیں۔ لازماً ان چیزوں سے زید کے میلان یقین کی اور تائید و تقویت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو بزرگوں سے بدعقیدگی ہے، وہ نہایت سخت ملحد و مادہ پرست ہے، تو ایسی حالت میں وہ دوست کے مشورے پر عمل کرنے کی جگہ الٹے اس سے طرح طرح کی بحثیں کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، دعا کے اثر کو قانون فطرت کے منافی بتائے گا، اس کی شہادت پر جرح کرے گا۔ جو لوگ ان بزرگ کے پاس حاجت لے کر جاتے ہیں ان کو اوہام پرست کہے گا اور اپنے اندر کوئی میلان یقین نہ محسوس کرے گا۔ البتہ اگر یہی مادہ پرست بدعقیدہ زید ایک دولت مند آدمی ہے، مریض خود اس کا اکلوتا نوجوان ہونہار لڑکا ہے جو اس کی دولت کا تنہا وارث اور خاندان کا ایک ہی چراغ ہے، جس مرض میں اپنے بوڑھے باپ کی تمام امیدوں آرزوؤں کا یہ مرکز مبتلا ہے، وہ نہایت خطرناک ہے۔ ڈاکٹر اتباع علاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور جواب دے چکے ہیں۔ ان حالات میں زید کی خواہش شفا طلبی جس درجہ قوی ہوگی معلوم ہے۔ انہی مواقع کے لیے کہا جاتا ہے کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ اب زید کی ساری بدعقیدگی دھری رہ جائے گی۔ دوست کا مشورہ اس کو مایوسیوں میں امید کی ایک جھلک ثابت ہوگا۔ اس کی انتہائی طلب و تشنگی الحاد و مادہ پرستی کہ تمام دلائل و معانے پر غالب آئے گی اور وہ بلا بحث و حجت دوست کے ساتھ ہو جائے گا، اور جتنی ہی زیادہ اس کی خواہش قوی ہوگی اتنی ہی زیادہ امید و یقین کے ساتھ یہ ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ لیکن اگر زید کی الحاد و بدعقیدگی کا جذبہ اتنا زبردست ہے کہ وہ اس کی کبھی سے کبھی خواہش شفا طلبی کو بھی زیر کر سکتا ہے، تو بڑے سے بڑے بزرگ کی بزرگی بھی بیکار ثابت ہوگی، اور دوست کی جانب سے دعا کی شفا بخشی کے دلائل و شواہد کا اگر انبار بھی لگا دیا جائے تو رائے گا جائے گا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ میں غالباً اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے۔ ایمان و یقین کا حاصہ قلب ہے، اگر وہ مختوم ہے تو پھر عقل انسانی کی کوئی منطق اس مختومیت کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ ساحروں کے دل میں ذوق ایمان کی
کچھ نہ کچھ تشنگی موجود تھی۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ دے کر بے اختیار سر بسجود ہو گئے اور پکار اٹھے آمنا برب ہارون و موسیٰ، لیکن کیا فرعون کے ماند و مختوم قلب پر بھی کوئی معجزہ اثر کر سکا؟ انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء کی حیات طیبہ تمہارے سامنے ہے۔ سیرت النبی میں ابتدائی قبول اسلام کے صفحات پڑھو، ہر سطر ذوق ایمان و طلب و یقین کی مذکورہ بالائے نفسی حقائق سے معمور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ کل انشاءاللہ ویلاگ نمبر 1 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے ویلاگ ہمارے مکمل ہوئے۔ ہم شان صحابہ پر گردن بھی کٹا دیں گے، آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے، دیوان صحابہ کے مستان صحابہ کے، ہم عشق صحابہ کا پرچم یہ اٹھا دیں گے، بزدل کی طرح کب تک چھپ چھپ کے رہیں گے ہم، اصحاب کے دشمن کا ہم نام مٹا دیں گے، جو لوگ صحابہ کے گستاخ ہیں وہ سن لیں، دنیا کے لیے عبرت ہم ان کو بنا دیں گے، خدام محمد تھے وہ سارے صحابہ تو ہم سب ہی صحابہ کے یہ گیت سنا دیں گے۔